عبوری حکومت نے مغربی طرز کے انسانی حقوق نافذ کرنے کی خاطر ملک دشمن معاہدہ کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سینئر نائب صدر مولانا عبدالرب یوسفی نے کہا ہے کہ ہم بنگلہ دیش کی آزادی اور خود مختاری کے منافی کسی بھی معاہدے کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ ملک کی عوام نے عبوری حکومت کو اس قسم کے معاہدے کرنے کا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا۔ ہمارے اسلاف نے جس طرح انگریزوں کو ملک سے نکالا تھا، ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح مغربی سامراجیت کو روک دیں گے۔ نماز جمعہ کے بعد بیت المکرم مسجد کے شمالی دروازے پر بنگلہ دیش میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے دفتر کے قیام کے معاہدے کے خلاف جماعت کی جانب سے منعقدہ احتجاجی ریلی سے قبل ایک مظاہرے کی صدارت کرتے ہوئے مولانا عبدالرب یوسفی نے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے سیکرٹری جنرل مولانا منظور الاسلام افندی حفظہ اللہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کی تاریخ جانبداری سے بھری ہوئی ہے۔ کولمبیا میں ان کے دفتر سے متعلق بھی بہت سی شکایات اور تنازعات موجود ہیں۔ غزہ میں جاری قتل عام کو روکنے میں یہ دفتر کوئی مؤثر کردار نہیں ادا کر سکا۔ بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں پر عشروں سے مسلسل ظلم و سربریت جاری ہے، لیکن وہاں اقوام متحدہ کا کوئی دفتر موجود نہیں، تو آخر بنگلہ دیش میں دفتر کھولنے کی اتنی بے قراری کیوں ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ ہم جنس پرستی اور خواجہ سراؤں جیسے متنازع امور کو بھی انسانی حقوق کا درجہ دیتی ہے۔ عبوری حکومت نے مغربی ماڈل کے انسانی حقوق نافذ کرنے کے لیے یہ ملک دشمن معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ آنے والے 7 اگست جمعرات کو ملک بھر کے اضلاع میں اضلاعی انتظامیہ کے ذریعے اقوام متحدہ کے دفتر کے قیام کے خلاف یادداشتیں جمع کرانے کی مہم چلائی جائے گی۔ اس مظاہرے کی نظامت جمعیت علماء اسلام بنگلہ دیش کے معاون سیکرٹری جنرل مولانا زین العابدین نے کی، جبکہ اس موقع پر دیگر رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا ہے۔ عالمی برادری سے غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف فیصلہ کن اقدام کا مطالبہ، حکومت ہند سے آواز بلند کرنے کی اپیل، ملک کی نمایاں مسلم تنظیموں، مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی گروپس کا فلسطین پر مشترکہ اعلامیہ۔ تفصیلات کے مطابق ہندوستان کی نمایاں مسلم تنظیموں، مذہبی رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے نمائندہ افراد نے فلسطین کے بحران پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے، جس میں حکومت ہند اور عالمی طاقتوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ غزہ میں جاری ظلم و سربریت کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ مشترکہ اعلامیہ جاری کرنے والوں میں مولانا سید ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، سید سعادت اللہ حسینی، مولانا علی اصغر اور دیگر شامل ہیں۔ فلسطین کے بارے میں جاری مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ہم ہندوستان کی مسلم تنظیموں کے رہنما، مذہبی علماء اور ملک کے امن پسند شہری غزہ میں جاری نسل کشی اور انسانیت سوز بحران کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم 20 کروڑ سے زائد ہندوستانی مسلمانوں اور وطن عزیز کے تمام امن پسند شہریوں کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم حکومت ہند، عالمی رہنماؤں اور دنیا بھر کے باضمیر انسانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ 100 سالہ بزرگ عالم دین نے پشا-ژئی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر مکمل کر لی۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے صوبہ کاپیسا کے ضلع الاسائی میں تقریباً 100 سالہ عالم دین مولانا عبدالمنان عطازادہ نے 17 سال کی مدت میں قرآن پاک کی پشا-ژئی زبان میں تفسیر ماترجمہ مکمل کر لی ہے۔ مذکورہ عالم دین کے لیے تعریفی تقریب منعقد کی گئی، جس میں علماء کرام نے اسے افغانستان کی علمی اور ثقافتی برادری کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پشا-ژئی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر کی گئی ہے۔ یہ زبان افغانستان کے صوبہ ننگرہار، نورستان، لغمان، کاپیسا اور کابل میں جزوی طور پر بولی جاتی ہے، جس کے بولنے والوں کی تعداد 2 سے 4 لاکھ ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ کی چینی نمائندہ خصوصی سے ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے آج چین کے نمائندہ خصوصی ژوجانگ سے ملاقات کی ہے، جس میں سیاسی تعلقات، اقتصادی تعاون اور باہمی مفادات پر مبنی 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے جاری اقتصادی پیش رفت کو روشن مستقبل کے لیے اچھا آغاز قرار دیا۔ اس موقع پر چینی نمائندہ خصوصی نے عہد کیا کہ چین بہتر ہمسائیگی کے اصول کی بنیاد پر سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں افغانستان کی حمایت جاری رکھے گا۔